دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، حسین اور جمیل تھی۔ اس کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی بھی اسے ایک بار دیکھ لیتا تھا وہ اس پر فدا ہو جاتا تھا۔ لیکن وہ عورت بہت ہی زیادہ بدکار ہوتی ہیں۔ وہ اپنی خوبصورتی کا ناجائز اور حرام فائدہ اٹھاتی تھی اور لوگوں کے ساتھ وہ بدکاری کیا کرتی تھی۔ زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے موٹی رقم لیا کرتی تھی اور وہ زناکاری میں اس طرح سے ڈوبی ہوئی تھی کہ پوری بستی والوں کی اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ وہ زنا کے پیسوں سے اتنی زیادہ مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سا محل بنوا لیا تھا اور زنا کرنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں سونے کا پلنگ بنوا رکھا تھا، اور اب وہ اور زیادہ موٹی رقم لینے لگی تھی۔ اور ساتھ والی بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ وہ گناہوں سے دور رہتا تھا اور دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایک نوجوان کسی کام سے اس بستی سے گزرا تو وہ بدکار عورت اپنے محل میں دروازہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ نوجوان اس کے محل کے قریب پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی، جسے دیکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنی نظریں جھکا لی کہ اس نوجوان کا امتحان تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں لے سکتا تھا۔ اس وقت تو نوجوان اپنے گھر واپس چلا گیا، لیکن اس عورت کی خوبصورتی اور اس کا حسن اور جمال اس آدمی کے دل میں ایسا بیٹھ گیا تھا کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح کی یہ سزا دیتا تھا۔ کبھی وہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہتا تھا، کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے جسم کو آگ کی تپیش میں جلاتا تھا، لیکن عورت کا خیال اس کے دل اور دماغ سے نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن اس عورت کا خیال نہیں نکال پایا۔ ایک دن اس کو شیطان نے بہکا دیا تو اس نے سوچا کہ جب میں اس خیال سے نہیں نکل پا رہا ہوں تو ایک بار جا کر اس عورت سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ پیارے دوستوں، وہ نوجوان اس عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے عورت، تو کتنی رقم لے گی میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ اس عورت نے اپنی رقم بتا دی۔ رقم سن کر یہ نوجوان اپنے گھر واپس آیا اور اپنی تمام جمع پونجی اکٹھا کر لی اور کچھ سامان بیچ کر اس عورت کی رقم کے برابر پیسہ اکٹھا کر لیا۔ پھر اس عورت کے پاس یہ رقم لے جا کر دے دی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو سونے کے پلنگ پر بیٹھا دیا اور اس کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی۔ پھر یہ نوجوان ایک دم سے بے چین ہو کر کانپنے لگا اور سوچنے لگا کہ اتنی سال میں نے اللہ کی عبادتیں کی اور آج میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل پر حال آ گیا، اور اس نوجوان نے اس عورت سے کہا، اے عورت، مجھے چھوڑ دے، مجھے یہاں سے جانے دے، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ چاہے تو اپنے پاس رکھ لے یا اسے جانے دے۔ عورت نے سوچا، کیوں تو میرے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے منع کر رہا ہے؟ بہرحال عورت نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اس عورت نے سوچا کہ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زناکاری کی ہے، لیکن اس نوجوان نے تو کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا، اور یہ نوجوان اتنا ڈر گیا ہے، اس سے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا خوف پیدا ہو گیا ہے، وہ وہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی چھوڑ گیا۔ پھر اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں بہت سوچا، پھر بہت دنوں تک اس نوجوان کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کی بستی کی طرف چلی گئی۔
उसका पता पूछते पूछते वो उसके घर के दरवाजे पर जा पहुंची। जब ये औरत उसके दरवाजे के पास जाकर पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया। उसके छोटे भाई ने दरवाजा खोला और पूछा कि कौन हो और तुम्हें क्या काम है। औरत ने उस नौजवान के बारे में पूछा कि वो फला नौजवान कहाँ है। उसके भाई ने कहा, वो मेरा बड़ा भाई है, उसने न जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि डर के मारे कल रात ही उनका इंतकाल हो गया है। ये बात सुनकर वो औरत और ज्यादा परेशान हो गई और सोचने लगी, उसने तो कोई भी गुनाह नहीं किया है, फिर डर के मारे अल्लाह के खौफ से उसका इंतकाल क्यों हो गया है। मैं कितनी बदकार औरत हूं, न जाने कितना गुनाह करती हूं, आखिर मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। ये सोचते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और उस औरत ने सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली और उसके भाई को सारा वाकया बयान कर दिया। उस औरत ने उसके भाई से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो फिर उस नौजवान के भाई ने सोचा कि जब इस औरत ने अल्लाह तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ही ली है तो अल्लाह ने इसे जरूर माफ कर दिया होगा। फिर उसने उस औरत से निकाह कर लिया। फिर उस नेक औरत ने तमाम कमाए हुए अपने पैसों को गरीबों में तकसीम कर दिया। उसका जो महल था उसने वो भी बेच दिया था, जो सोने का पलंग था उसने वो भी बेच दिया था और अपना तमाम पैसा सब कुछ अल्लाह तआला की बारगाह में गरीबों में बांट दिया था। फिर उसके बाद उस औरत ने दिन रात सिर्फ तौबा की और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गई। फिर ये औरत नेक और परहेजगार बन गई। इसके दिल में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत जागी, ऐसा खौफ जागा। फिर ये औरत किसी गैर महरम के पास जाना तो दूर, उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी। ये औरत अल्लाह ताला की बारगाह में चलने लगी थी और फिर उसके यहां एक एक करके 7 बच्चे पैदा हुए और बताया जाता है कि उसके सातों के सातों बच्चे अल्लाह के वली बन गए। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है, लेकिन ये तौबा अगर सच्चे दिल से मांगी जाए तो जरूर कबूल हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम सब अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह ताला से कर लें और अल्लाह ताला की बारगाह में सारे काम करना चालू कर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से सबक भी मिला होगा। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।